أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، قابل صد احترام سامعین مکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے شرم و حیا کی جو دوسری جامع علامت بیان کی ہے، آج ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے ماقبل وَلِيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر اور سر سے متعلق، جس میں آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، وہ سارے مضامین الحمدللہ مکمل ہو چکے. آج جو عنوان ہے، چاہیے کہ پیٹ اور جو چیزیں پیٹ سے متعلق ہیں ان کی حفاظت کرے. وَلِيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَحَوَى، کہ اس میں جمع کردہ چیزوں کی حفاظت کرے. اس ہدایت کا جو اول منشا ہے وہ ہے حرام کمائی سے اجتناب اور احتیاط. آج کیا وجہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایک انسان دین کے راستے پر چلنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں، صرف یہی وجہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا مال حلال نہیں. اور یہ واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، اور یہ وہ ارشاد ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ جو چیزیں پاکیزہ ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا استعمال کرو، ان کو کھاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اس معاملے کو حکام تک پہنچاؤ کہ تاکہ تم جھوٹی گواہی کے ذریعے اور جھوٹی بات گھڑ کر کسی کا مال کھانا چاہو. ایسا ہرگز مت کرو، کیونکہ انسان کے جسم میں جانے والا جو مال ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کے اعمال کے ساتھ. مال حلال جائے گا تو اچھے اعمال اس سے سرگرد ہوں گے، مال حرام پیٹ میں جائے گا تو اس سے یقیناً برے اعمال ہی سرگرد ہوں گے. تو اسی لیے سب سے بنیادی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ رزق حلال. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ارشاد جس کو روایت کرتے ہیں حدیث کے بہت بڑے راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا۔ کیا حکم تھا؟ اے رسولوں، کھاؤ عمدہ پاکیزہ چیزوں میں سے اور کام کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے کام سے واقف ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے سورہ مومنون کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ان کا برابر ذکر کیا کہ پاکیزہ مال کو کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس سے بھی بڑی ایک واضح دلیل سامنے آ گئی کہ انسان کے جسم میں جانے والا پاکیزہ مال اور اعمال صالحہ، ان کا گہرا تعلق ہے۔ جس طرح شہد کو مٹھاس لازم ہے، آج تک کسی نے شہد کے بارے میں یہ نہیں کہا چکھ کر کھٹا کھٹا لگنا پیا، پھیکا پھیکا لگ رہا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ دودھ کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آج دودھ کا رنگ صحیح نہیں، آج دودھ کا رنگ نیلا نیلا لگ رہا ہے، پیلا پیلا لگ رہا ہے، نہیں۔ جس طرح دودھ کو سفیدی لازم ہے، شہد کو مٹھاس لازم ہے، اسی طرح اعمال صالحہ اور پاکیزہ مال ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ اور اب وہ چیزیں کہ جو انسان کے بدن میں حرام کی شکل میں جاتی ہیں، اس میں ایک صورت رشوت ہے۔ رشوت خوری یعنی دوسروں سے ناحق رقم وغیرہ لینے کا یہ مرض اس قدر خطرناک ہے کہ ایک دفعہ انسان کو یہ لگ جائے تو پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، لعنۃ اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے اور لینے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک اور موقع میں فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کس قدر سخت وعید فرمائی۔ اب ایک صورت رشوت خوری ہے کہ جو حرام مال کی ایک شکل ہے، جس سے مال یہ حرام پیٹ میں جاتا ہے۔ اسی طرح ناجائز ذخیرہ اندوزی، سٹاک کر لینا، مال کو جان بوجھ کر سٹاک کرنا اس نیت سے کہ جب مال مارکیٹ میں شارٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی جو پرائز ہوگی، ٹھیک ہے، وہ خود بخود اوپر آ جائیں گی، لوگ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہت ساری اس کی صورتیں آج معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح چیز کو مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ ذخیرہ اندوز لوگ پہلے سے ذخیرہ کر لیتے ہیں، گندم دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، یہ وہ بنیادی اشیاء ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، ان کو کس طرح جو ہے نا وہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے قیمت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے۔ تو ناجائز ذخیرہ اندوزی سے دوسری چیز کیا لازم آئے گی؟ ناجائز منافع خوری، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتکر فہو قاتل، جو شخص غلہ وغیرہ جمع کرے وہ غلط کار ہے۔ بئس العبد المحتکر ان ارخصہ اللہ الاسعار حزنا وان اغلاها فرحا، جمع خور آدمی بہت برا آدمی ہے، بئس العبد بہت ہی برا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کی قیمتیں سستی کرے تو اسے غم ہوتا ہے، اور جب مہنگائی ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ مہنگائی سے عام عوام غریب پریشان ہوتا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے،
اور جب سستی ہوتی ہے کوئی چیز مارکیٹ میں، غریب خوش ہو رہا تھا، یہ پریشان ہے، غمزدہ ہے، یہ علامت بتا دی اس کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام فاروق کہتے ہیں کہ کچھ غلہ وغیرہ مسجد نبی کے دروازے پر ڈھیر لگایا گیا۔ اس وقت کہ جو امیر المؤمنین تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، جب آپ باہر تشریف لائے تو غلے کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ باہر سے لایا گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو وقت کے امیر المؤمنین تھے، انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس غلے کو اور جو لوگ اسے لائے ہیں ان کو برکت سے نوازے۔ اسی وقت کچھ لوگوں نے یہ بھی خبر دی کہ اس کا احتکار بھی کیا گیا ہے، کچھ غلہ اس میں سے ذخیرہ بھی کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ کس نے یہ عمل کیا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ایک تو فروخت نے، دوسرے فلاں شخص نے جو آپ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر دونوں کو بلایا اور تفتیش کی۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید و فروخت کر رہے ہیں، یعنی اس میں دوسرے کا کیا نقصان ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، جو شخص مسلمانوں پر ان کا غلہ وغیرہ روک کر رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کے مرض اور تنگ دستی میں مبتلا کرے گا۔ اب بتائیے کس قدر سخت وعید ہے، اور یہ وعید اس کے لیے سخت ہے کہ جس کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر اور اہمیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چال ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی تو یہ عادت تھی، جب کسی عمل پر کوئی وعید سنتے تو فوراً اس سے مکمل طور پر برات کا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں جنت کے سرٹیفکیٹ جاری فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ وہ کچھ صورتیں ہیں، اسی طرح اور بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر صورتیں ہیں۔ جھوٹی گواہی دے کر پیسے لینا وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آج معاشرے کے اندر صورتیں ہیں، جب آپ اس نظر سے معاشرے میں نظر دوڑائیں گے اور یہ چیز سامنے رکھیں گے کہ حرام مال کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو خود بخود جو ہے نا آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے پیٹ کو ہر طرح کی حرام مال سے، مشکوک مال سے اور متہم مال سے اللہ تعالی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا